أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا اہل القرآن، امید و دعا ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہیں اور ایمان کے بہترین درجوں پر ہیں، آمین۔ الحمدللہ ہم نے آیت نمبر 1 to 8 آف سورہ الملک کو کمپلیٹ کر لیا ہے، تو اور انشاءاللہ آیت نمبر 9 کو دیکھیں گے۔ Let's recite this. After that inshallah let's look into tajweed. Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير۔ اوکے، الحمدللہ سمپل آیا ہے، تو تجوید کی رولنگز کو دیکھیں گے انشاءاللہ۔ فرسٹ ورڈ کو دیکھتے ہیں، قالو، and the important tajweed rule here is letter قاف، جس کو آپ میں سے اکثر سسٹرز خو کی طرح پڑھ رہی ہیں، خو نہیں پڑھیں گے اس کو، خالو نہیں ہوتا، یہ ہوتا ہے قا، قا۔ ہمارے زبان کے آخری حصے سے اس کو ادا کریں گے، قالو۔ قاف اور لام دونوں کو دو حرکہ لمبا سٹریچ کریں گے، کیونکہ دونوں پر بھی مد طبعی ہے، یعنی فتحہ کے بعد الف، الف مد ہو رہا ہے، ضمہ کے بعد واو، واو مد ہو رہا ہے، تو دونوں جگہ دو حرکہ لمبا سٹریچ کریں گے انشاءاللہ۔ قالوا بلا، با کو ایک ہی حرکہ لیکن لام کو دو حرکہ رکھیں گے، اوپر چھوٹا سا الف صغیرہ دکھ رہا ہوگا آپ کو، اس کے بعد یہ یا آیا ہے جس کا مطلب یہ الف مقصورہ ہے، دو حرکہ لمبا سٹریچ کریں گے، بلا قد۔ جی یہ لیٹر دال میں آپ میں سے کچھ سسٹرز دال پر قلقلہ نہیں کیا ہے، پچھلی آیتوں میں ضرور قلقلہ کریں گے، قلقلہ کا لیٹر ہے قد، قد۔ قاف کو بھاری ضرور رکھیں، قاف شوڈ بی ہیوی، اور دال پر ساکن ہے تو قلقلہ ہوگا، جیسے قد، قد آواز پلٹے گی، قد جاءنا۔ جی ہم پچھلے آیتوں سے ایک مد کو دیکھ رہے ہیں جسے ہم کہتے ہیں مد الجائز منفصل، رائٹ؟ منفصل کا مطلب ہے ڈیٹیچڈ، ڈیٹیچڈ یعنی حروف مد کے بعد، یعنی مد الاصلی کے بعد حمزہ جو ہے اسی ورڈ کا نہیں ہوتا، کسی نیکسٹ ورڈ کے شروع میں آتا ہے، اس لیے وہ منفصل ہے اور وہ جائز ہے، رائٹ؟ لیکن آج یہ جو مد یہاں پر آ رہا ہے یہ مد الواجب متصل ہے، پہلے تو یہ واجب ہے، اٹ از مینڈیٹری، ضرور 4 to 5 حرکہ لمبا اس کو ہم سٹریچ کریں گے کیونکہ یہ واجب ہے، اوکے؟ متصل کا مطلب ہوتا ہے اٹیچڈ، کیا اٹیچڈ ہے؟ وہی جو ہم نے دیکھا جائز منفصل میں حمزہ ڈیٹیچڈ تھا، ایک مد الاصلی کے بعد نیکسٹ ورڈ میں آ رہا تھا، لیکن اب دیکھیں یہ حمزہ جو ہے نیکسٹ ورڈ میں نہیں آ رہا، اسی ورڈ کا حمزہ ہے، جیسے ہی مد الاصلی ہوا ہے اس کے بعد حمزہ اسی ورڈ میں ہے، تو اس کو کس طرح پڑھیں گے انشاءاللہ؟ قد جاءنا، قد جاءنا، رائٹ؟ ہم نے اس کو 4 to 5 کاؤنٹ سٹریچ کیا، جاءنا، نون کو دو حرکہ لمبا ہی رکھیں گے۔ دیکھیں اب یہاں پر بھی یہ بھی مد الاصلی ہے جس کو دو حرکہ لمبا کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد نیکسٹ ورڈ حمزہ سے شروع نہیں ہوا، اس لیے اس پہ کوئی مد کا سائن نہیں ہے، تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ حمزہ کی وجہ سے ہی یہ دو مد ہو رہے ہیں، مد الجائز منفصل اور متصل، اوکے؟ دیکھیں نیکسٹ میں حمزہ نہیں ہے تو اس کو بس دو حرکہ ہی رکھیں گے، لیکن جیسے ہی حمزہ آ جائے، ڈیو ٹو حمزہ دو مد ہوتے ہیں، مد الجائز منفصل جو ہم نے کل دیکھا تھا، آج دیکھ رہے ہیں مد الواجب متصل، 4 سے 5 حرکہ لمبا ضرور کریں گے۔ قد جاءنا نذیر، اوکے؟ یہ جو دال ہے نذیر میں، یہ دال میں کوئی بھی بزنگ ساؤنڈ نہیں آئے گی، آپ بھی اسی طرح پڑھ رہی ہیں، اذا کو ازا پڑھ رہے ہیں، اذا القوا فیہا تھا آپ نے پڑھا ازا، زا نہیں پڑھیں گے، اذا، اذا، اوکے؟ سیم تھنگ یہاں پر بھی نذیر، نذیر، اوکے؟ نذیر، نذی نہیں ہوگا، دو حرکہ لمبا کریں، نذیر، را پہ ضمتان ہے، تو ہم اگر کنٹینیو کریں گے تو پڑھیں گے نذیر فکذبنا، اخفا کر کے پڑھیں گے، لیکن اگر آپ کو یہاں سٹاپ کرنا ہے، ایک چھوٹا سا 5 والا سائن آپ کو دکھ رہا ہوگا، ایک تو ہوتا ہے لا، لا کا مطلب ہوتا ہے ہم یہاں پر ضرور کنٹینیو کریں گے، اوکے؟ اور ایک یہاں پر ہوتا ہے ایک سائن جو 5 کائنڈ آف ہے، یہاں پر عربک کا 5 ہے، تو یہ مطلب ہوتا ہے کہ آیت کوفی کچھ
قرآ جو ہے یہاں پر اس کو آیت کا اینڈنگ مانتے ہیں، تو یہاں پر ہم سٹاپ کر بھی سکتے ہیں. اوکے، if you want to stop you can stop it over here or it is better you can continue. اوکے، دو بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ نے سٹاپ کیا تو را پہ کیا لگے گا؟ ساکن لگے گا. ساکن کی را ساکن کی رولنگ کیا ہے کہ اس سے پہلے اگر یا ساکن ہو تو را ساکن لائٹ ہوگا، ہم اس کو ہیوی نہیں پڑھیں گے. اور یہ دال کو 2 یا 4 یا 6 حرکہ لمبا کریں گے ڈیو ٹو مد العارض للسکون which we are seeing from number 1 to 8 right. ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح ہم سٹاپ کرتے وقت وقف کریں گے، عارضی سکون لگے گا، اس سے پہلے مد کا کوئی لیٹر ہے تو ہم مد العارض للسکون اپلائی کر سکتے ہیں. قد جاءنا نذیر، اس طرح سٹاپ کریں گے. فَكَذَّبْنَا، سیم تھنگ یہاں پر بھی ذال میں نو بزنگ ساؤنڈ. کذبنا پڑھیں گے تو رانگ ہو جائے گا، لہن الجلی ہو جائے گی. لیٹرز چینجنگ لیٹر از لہن الجلی. کذبنا نہ پڑھیں، کذبنا ذا. اوکے، ذا ہوگا وداؤٹ اینی بزنگ ساؤنڈ. دال پہ سٹریس ہوگا، با پر قلقلہ کریں گے. کذب ب، اس طرح آواز پلٹنی چاہیے. فَكَذَّبْنَا، نون کو 2 حرکہ لمبا سٹریچ کریں. فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا، قوف کو خو نہ پڑھیں. یا تو آپ کچھ سسٹرز پڑھ رہی ہیں وَقُلْنَا کاف کی طرح، یا پڑھ رہی ہیں وَخُلْنَا. نہ تو ایک کاف ہے نہ تو یہ خو ہے، 2 الگ الگ لیٹرز ہیں کاف اینڈ خو. اور یہ جو قوف ہے یہ بالکل ڈیفرنٹ ہے. وَقُلْنَا، قوف کو خو میں یا کاف میں نہیں بدلیں انشاءاللہ. وَقُلْنَا، نون کو 2 حرکہ لمبا سٹریچ کریں گے. وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ، میم کو بھی 2 حرکہ لمبا. دیکھیں فتحہ کے بعد الف آیا ہے. ما نزل اللہ، نزل. دیکھیں یہ جو زا ہے یہ ایک واحد عربک میں ایسا لیٹر ہے جس میں یہ زا کی آواز آتی ہے. ہماری اردو سپیکنگ جو ہے، ہم اردو سپیکرز ہیں نا، تو اردو کے اندر ہم ذال کو بھی، زا کو بھی، ضاد کو بھی، وا کو بھی، ہر ایک کو زا پڑھتے ہیں. اس لیے ہم قرآن میں بھی اسی طرح کرتے ہیں، لیکن قرآن میں اس طرح کرنے سے لہن الجلی ہو سکتی ہے. یہ ایک ہی لیٹر ایسا ہے جس میں یہ زا کی آواز آ رہی ہے، یہ بزنگ ساؤنڈ آتی ہے، باقی سارے لیٹرز میں نہیں آتی. تو ہم صرف اس کو پڑھیں گے. اب ما نزل اللہ. اوکے، اللہ کے ورڈ کے اندر جو لام ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں لام الجلالہ. اس کی ایک رولنگ ہے جو بہت ہی آسان ہے. لام ایک مشترک لیٹر ہے، ہر جگہ وہ لائٹ پڑھا جائے گا، لا 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 اس طرح پڑھیں گے. لیکن اللہ کے ورڈ کے اندر جب وہ لام آتا ہے جس کو ہم لام الجلالہ کہتے ہیں، اس کو کبھی بھاری پڑھیں گے کبھی باریک پڑھیں گے. کب بھاری پڑھیں گے؟ جب اس لام الجلالہ سے پہلے کا لیٹر، اس کو نہیں دیکھیں گے، اس سے پہلے کا لیٹر دیکھیں گے. اگر اس کے پہلے کے لیٹر پہ دیکھیں، اس سے پہلے کا لیٹر لام ہے جس پہ کوئی حرکہ نہیں، اس سے پہلے کے لیٹر پہ حمزہ بھی، حمزۃ الوصل، اس پہ بھی کوئی بھی حرکہ نہیں، رائٹ. اس سے پہلے کون سا لیٹر ہے جس پہ اب حرکہ ہے؟ وہ ہے لام، رائٹ. یہ لام پر، نزلہ کے لام پر فتحہ ہے. تو اگر لام الجلالہ سے پہلے کا جو متحرک لیٹر ہے جس پہ کوئی حرکہ ہے اس پہ فتحہ ہو یا ضمہ ہو، فتحہ یا ضمہ یعنی زبر یا پیش ہو، تو یہ لام بھاری ہوگا. یاد رکھ لیں بھاری ہوگا. تو جب آپ نمازوں میں پڑھیں گے، تکبیر پڑھیں گے، تو آپ اس کو اللہ اکبر نہ پڑھیں. آپ آج سے انشاءاللہ پڑھیں گے اللہ اکبر، اللہ اللہ. اوکے، اللہ پڑھتے ہیں. اوکے، اگر ضمہ کی کوئی اگزامپل چاہیے، نصر اللہ، اللہ پڑھیں گے کیونکہ را پہ ضمہ آیا ہے. اور کسرہ کے ساتھ جب بھی لام آتا ہے تو لائٹ ہو جائے گا، جیسے بسم اللہ. میم کے نیچے کیا ہے؟ کسرہ ہے. بسمی، می پہ کسرہ ہے تو لام جلالہ لائٹ ہوگا، بسم اللہ پڑھیں گے. لیکن اب یہاں پر لام الجلالہ سے پہلے کا لیٹر فتحہ ہے تو پڑھیں گے ما نزل اللہ، اللہ. اوکے، لاہ نہیں پڑھیں گے انشاءاللہ. ما نزل اللہ من، نون ساکن کی رولنگ میں آتا ہے کہ نون ساکن کے بعد جب شین آ جائے تو ہم نون ساکن کی آواز کو چھپا کر غنہ کر کے پڑھیں گے، جسے ہم کہتے ہیں اخفاء. اخفاء یعنی خفیہ سے ہے، چھپانا. کیا چھپانا ہے؟ نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپا کر غنہ کر کے پڑھیں گے. کس طرح پڑھیں گے؟ من شیئن، من شیئن، من شیئن. دیکھیں ناک میں آواز جا رہی ہے، یہ ضرور کریں. من شیئن،
من شیئن. اوکے یہاں پر شیئن کے اندر جو آیا ہے یا ساکن سے پہلے فتحہ ہے تو حروف لین ہے. شیئن پڑھیں گے, آئی کی آواز آئے گی شیئن. لیکن اگر آپ یہاں پر سٹاپ کریں گے, یہاں جیم آیا ہے, صاد لام یا آیا ہے, وصل بھی کر سکتے ہیں آپ, ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں یا سٹاپ بھی کر سکتے ہیں, آپ کے پاس چوائس ہے. یو کین ایدر ڈو وقف اور یو کین کنٹینیو. اگر آپ کنٹینیو کریں گے تو پڑھیں گے من شیئن ان آنتم. شیئن ان پڑھیں گے, کوئی غنہ نہیں, کیونکہ تنوین کے بعد جب حمزہ آتا ہے نا, حمزہ آ جائے, حروف حلقے آ جائے, تو اس تنوین پہ ہم غنہ نہیں کریں گے, شیئن پڑھیں گے. شیئن ان آنتم نہیں پڑھیں گے. فائن, شیئن ان آنتم اس طرح ہوگا. لیکن اگر آپ سٹاپ کریں گے یہاں پر, اگر آپ کو سٹاپ کرنے کی تو چوائس ہے, if you want to stop, ہم اس حروف لین کو مد اللین میں کنورٹ کر کے اسٹریچ کر کے بھی سٹاپ کر سکتے ہیں. حمزہ پہ ساکن لگے گا, کٹ آف ساؤنڈ آئے گی. اوکے جب اینڈنگ پر آتا ہے تو یہ جو کٹ آف ساؤنڈ ہے وہ زیادہ جھٹکا جو ہے وہ زیادہ آڈیبل نہیں ہوتا, بس ہم سانس اور آواز کو وہاں پر روک دیں گے, جیسے من شیء. اوکے وی ہیو جسٹ اسٹاپڈ اٹ اوور دیر. ہم اس کو دوبارہ او کر کے قلقلہ کی ٹائپ نہیں کریں گے, من شیء. اوکے وی جسٹ اسٹاپڈ اوور دیر. ہماری سانس اور آواز رک گئی. اس کو جھٹکا دینے کے اس میں اس کو قلقلہ نہ کر دیں کہ من شیء, یہ او نہ پڑھیں. اوکے ویل جسٹ اسٹاپ اٹ اوور دیر. ہم اسٹاپ کریں گے تو پڑھیں گے من شیء فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ. Okay, we just stop there. We will not say من شیء, یہ او نہیں کریں گے, جھٹکا یہاں پر اس طرح نہیں دیں گے. we'll just stop it over there انشاءاللہ. لیکن ملائیں گے تو پڑھیں گے من شیئن. اوکے نون ساکن کے بعد دیکھیں دوبارہ سے حمزہ ہی آیا ہے. یہاں پر تنوین کے بعد حمزہ آیا تھا تو ہم نے غنہ نہیں کیا. نون ساکن اور تنوین کی رولنگز تو سیم ہوتی ہیں. نون ساکن کے بعد حمزہ آئے تو یہاں پر بھی غنہ نہ کریں. ان آنتم نہ پڑھیں, ان آنتم پڑھیں گے. اوکے صرف ان, نو غنہ. آنتم نون ساکن کے بعد جب تا آتا ہے تو اخفا کریں گے. سیم تھنگ جس طرح من شیئن میں کیا تھا اسی طرح. آنتم آنتم ناک میں لے کر جائیں گے آواز کو. آنتم. میم ساکن کی رولنگ میں کیا ہے, ویری ایزی, جو ہم اتنے دنوں سے سیکھتے آ رہے ہیں. میم ساکن کے بعد میم تو اس میم ساکن پہ غنہ کریں گے. میم ساکن کے بعد با جائے تو بھی اس میم ساکن پر غنہ کریں گے. میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ عربی کے کوئی بھی لیٹر آ جائے تو اس میم پہ غنہ نہیں ہوگا. اب اظہار شفوی کریں گے, ظاہر کر کے پڑھیں گے آنتم الا. آنتم الا, دیکھیں ہم اس کو آنتم نہیں پڑھ رہے. آنتم الا, لام دو حرکہ لمبا سٹریچ کریں, الا نہ پڑھیں, سٹریس بھی ضرور دیں. الا فی, فا کو دو حرکہ لمبا مد طبعی ہے. ضلال, یہ جو ضاد ہے یہ واحد ایسا لیٹر ہے جو کسی لینگویج میں بھی نہیں ہوتا. اوکے کیونکہ ہم اس کو اردو کے لیٹر زواد سے کنفیوز کرتے ہیں, اس میں زا کی آواز آتی ہے, لیکن یہ حافۃ اللسان سے ہمارے زبان کے کناروں سے ادا ہوتا ہے, جس کو ہم پڑھتے ہیں ضو ضو ضاد ضو ضو. دیکھیں کتنا بھاری ہے, اور ہمارے زبان کے کنارے کرونٹیں اس میں استعمال ہوتی ہیں. اس کو ہم جو ہے دال کی طرح بھی دلالن نہیں پڑھیں گے اور زا کی طرح زلالن نہیں پڑھیں گے, زلالن بھی نہیں. ہم اس کو پڑھنا ہے ضو ضلالن ضلالن ضو ضو. اوکے کل جب آپ سنائیں گی اسی طرح سنائیں گے انشاءاللہ. فی ضلالن, لام کو دو حرکہ لمبا سٹریچ کریں. فی ضلالن, تنوین کے بعد لیٹر کاف آیا ہے, اخفا کریں انشاءاللہ. سیم تھنگ جو ہم یہاں پر دونوں جگہ سیکھتے آئے ہیں, اخفا کریں گے. نون ساکن جو تنوین میں ہے اس کی آواز کو چھپا کر غنہ کریں گے. ضلال کبیر لین کبیر. اوکے جس طرح ہم انگلش میں لنک کہتے ہیں نا, LINK لنک, اسی طرح یہ بھی پڑھنا ہوتا ہے لنک. نون کو پڑھیں گے نہیں, چھپائیں گے, غنہ کریں گے, لیکن یہاں پر غنہ زیادہ ہوگا. ضلال کبیر. اوکے آیت کی اینڈنگ آئی ہے, را پر کسرتان ہے, لیکن وقف کرنے کے دوران ساکن لگائیں گے نا, تو لائٹ رکھیں گے را کو, کیونکہ اس سے پہلے یا ساکن آیا ہے. را ساکن لائٹ ہوگا. اب جیسے ہی را پر ساکن لگے گا مد العارض للسکون کو ہم اپلائی کریں گے. اس کی شرطیں کون سی ہیں آپ چیٹ باکس میں بھی لکھ سکتی ہیں, بیکاز ہم نے آیا نمبر 1 to 8 میں اس کو سیکھا ہے.
کہ مد العارض للسکون کے 3 شرطیں ہیں. پہلا شرط کیا ہے بتا سکتی ہیں؟ which is the first ruling of مد العارض للسکون؟ کیا کرنا ضروری ہے؟ جی وقف کریں گے ماشاءاللہ. پہلا ہے کہ وقف کریں گے. ویری گڈ. مد العارض للسکون کی پہلی شرط وقف ہوگی. دوسری شرط کیا ہوگی؟ آخری لیٹر پہ کیا لگانا چاہیے؟ آخری لیٹر پہ جس پر ہم وقف کر رہے ہیں اس کے آخری لیٹر پہ ساکن ہونا چاہیے ماشاءاللہ. عارضی سکون ہونا چاہیے. ویری گڈ. 2 شرطیں بھی پوری ہو گئی. تیسری شرط کیا ہے؟ اس را جس پر ہم ساکن لگا رہے ہیں اس سے پہلے کیا ہونا ہے؟ کیا ہونا ضروری ہے؟ جی ماشاءاللہ. ویری گڈ. مد طبعی مد الاصلی ہونا ضروری ہے ماشاءاللہ. آپ نے بہت ٹھیک بتایا. ویری گڈ ڈیئر سسٹرز ماشاءاللہ. یو آر لرننگ اٹ ویری گڈ ماشاءاللہ. اب اس کو ہم تینوں شرطیں بھی پوری ہو رہی ہیں تو ہی ہم اب اس با کو 2 حرکہ یا 4 حرکہ یا 6 حرکہ لمبا کر کے پڑھیں گے. ضلال کبیر. Okay, we are stretching this only because of مد العارض للسکون ماشاءاللہ. آپ سب نے اس کو ٹھیک بتایا. ویری گڈ. بارک اللہ فیک. الحمدللہ. تو ہم انشاءاللہ اس کو ریسائٹ کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا بلى قد جاءنا نذير. 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 فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. فكذبنا وقلنا ما نزل من شيء. جی زال میں بزنگ ساؤنڈ نہیں آئے گی. کذبنا نہیں پڑھیں گے. فکذبنا. فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء. فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. جی یہ لام اب بھاری ہوگا. ما نزل اللہ من شیء. ما نزل الله من ان انتم الا فی ضلال کبیر. إن أنتم إلا في ضلال كبير. ان انتم الا فی ضلال کبیر. إن أنتم إلا في ضلال كبير. قالوا بلى قد جاءنا نذير. قالوا بلى قد جاءنا نذير. فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. إن أنتم إلا في ضلال كبير. إن أنتم إلا في ضلال كبير. قالوا بلى قد جاءنا نذير. قالوا بلى قد جاءنا نذير. فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. فكذبنا
فكسبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير إن أنتم إلا في ضلال كبير قالوا بلى قد جاءنا نذير قالوا بلى نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير إن أنتم إلا في ضلال كبير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير ما نزل الله من شيء إلا في ضلال كبير ماشاءاللہ ایکسلنٹ بارکم اللہ فیکم آپ سب نے بہت اچھا سے ریسائٹ کیا ہے انشاءاللہ اسی طرح اس کی پریکٹس کر کے آئیں اینڈ اسی طرح سنائیں بہت سارے مسٹیکس آپ کچھ کر رہی ہیں وہی مسٹیکس جو آیت نمبر 1 سے آپ کر رہی ہیں یو آر ریپیٹنگ فیو سسٹرز اس کو امپروو بھی کر رہی ہیں ماشاءاللہ تو ضرور انشاءاللہ اپنے مسٹیکس کو سدھاریں بیکاز ناؤ یو نو واٹ مسٹیکس یو آر ڈوئنگ ان قرآن اینڈ اٹ از یور ڈیوٹی کہ آپ اس کو کریکٹ کر لیں کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام ہے اس میں غلطی کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے اوکے تو انشاءاللہ ہم اس میٹنگ کو اینڈ کرتے ہیں سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جزاکم اللہ خیرا وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.